بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینت قادری کا ایک سوال تھا کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کے سلسلے میں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے۔ سوال مطلق ہے کہ فرض نماز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یا نوافل اور سنت کے بارے میں، وضاحت نہیں ہے۔ نفل نمازوں کے بارے میں تو دیکھیے کہ نفل نمازیں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ کو عذر ہو یا نہ ہو۔ البتہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی صورت میں اگر بلا عذر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، کوئی مجبوری نہیں ہے، تو ثواب آدھا ہو جاتا ہے، چونکہ اس میں مشقت کم ہو جاتی ہے، زیادہ راحت مل جاتی ہے، تو اس لیے ثواب میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ تو نفل نمازیں آپ کرسی پر بیٹھ کر بھی، زمین پر بیٹھ کر بھی، اور گھر میں کہیں پر بھی، آفس میں کرسی پر بیٹھے بیٹھے نفل نمازیں کسی بھی طرح پڑھ لینے کی گنجائش ہے، اس میں زیادہ تاکید نہیں ہے۔ چونکہ نفل پڑھنے نہ پڑھنے میں ہی بندے کو اختیار ہے، تو پھر اس کے ارکان اور واجبات کے سلسلے میں بھی اختیار ہے کہ وہ چاہے جس سہولت سے وہ ادا کر سکے۔ فرض نماز اور وتر کی جو واجب نماز ہے، اس میں اس بات کا لحاظ رہنا ضروری ہے کہ قیام فرض ہے۔ قیام جب فرض ہے تو جو شخص قیام اور سجدے پر قادر ہے کہ کھڑے ہو سکتا ہے اور سجدہ بھی کر سکتا ہے، ایسے آدمی کو زمین پر بیٹھ کر یا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور اس طرح کرے گا تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ جیسے بعض حضرات ٹرین میں سفر کرتے ہیں تو بلا عذر بلا وجہ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیتے ہیں، جبکہ وہاں پر قیام کی جگہ موجود ہوتی ہے اور انہیں قیام پر قدرت بھی ہوتی ہے، نہ ایسے کوئی چکر اور گرنے کی بات ہے، نہ کوئی ایسی پریشانی کی وجہ ہوتی ہے۔ تو جسے قیام اور سجدے پر قدرت ہو، اس کے باوجود بھی وہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا تو نماز ادا نہیں ہوگی، کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنا فرض ہے۔ اور اگر کسی کو لمبے قیام پر قدرت نہیں، بس 2 منٹ 1 منٹ بھی کھڑے ہو سکتا ہے، تو جتنی دیر قیام پر قدرت ہے اتنی دیر کھڑے ہونا فرض رہے گا، اس کے بعد چاہے وہ بیٹھ جائے۔ بالکل ہی نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں تو بعد میں دوسرا مسئلہ بنتا ہے۔ تو جتنی دیر بھی قیام پر قدرت ہو اتنی دیر قیام فرض رہے گا، اس آدمی کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا درست نہیں۔ اور اگر سجدے پر قدرت نہیں ہے، سجدہ نہیں کر سکتا ہے، تو پھر اس صورت میں اس شخص سے قیام ساقط ہو جاتا ہے۔ یعنی جسے سجدے پر قدرت نہ ہو، مسنون طریقے سے سجدہ نہیں کر سکتا ہے، تو پھر ایسے آدمی پر سے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ جب کھڑے ہونا اس پر سے ساقط ہو گیا، فرض نہیں رہا، تو اب بیٹھ کر پڑھنے کی اس کے لیے گنجائش ہے۔ اب بیٹھ کے پڑھنے میں 2 باتیں ہیں کہ کرسی پر بیٹھ کے پڑھنا یا زمین پہ بیٹھ کے پڑھنا۔ پہلا درجہ رہے گا زمین پہ بیٹھ کے پڑھنا، کہ اگر کسی آدمی کو زمین پر بیٹھ کے پڑھنے پر قدرت حاصل ہے، چاہے وہ زمین پر تشہد کی شکل میں بیٹھے، جیسے حنفی مسلک کے لحاظ سے اتحیات اور قاعدے میں بیٹھتے ہیں، یا تورک کی شکل میں بیٹھے جیسے خواتین بیٹھتی ہیں، یا آلتی پالتی مار کے بیٹھے، جس حالت میں بھی بیٹھ کے زمین پر وہ نماز پڑھ سکتا ہے تو اسے زمین پر ہی بیٹھ کے نماز پڑھنا چاہیے۔ اس کے باوجود وہ اگر کرسی استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہے گی، وہ کراہت سے خالی نہیں ہے، اغیار سے مشابہت ہے، غیروں سے کے طریقے کو اپنانا ہے، صفوں میں بلا وجہ کے خلل پیدا کر دینا ہے، اور نماز کا خشوع خضوع اس کا بھی غارت، بازو والے کا بھی غارت کرنا ہے۔ تو جسے زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کی گنجائش ہے، سہولت ہے، اسے زمین پر ہی بیٹھ کے نماز پڑھنا چاہیے۔ اور زمین پہ بیٹھنے کے بعد اگر وہ رکوع سجدہ نہیں کر سکتا لیکن زمین پہ بیٹھ کے نماز ادا کر سکتا ہے، تو اسے زمین پہ ہی بیٹھ کے نماز پڑھنا چاہیے۔ ہاں، اگر وہ اسے قیام پر تو قدرت ہے لیکن گھٹنوں میں اتنا سخت درد اور تکلیف ہے کہ وہ جھک ہی نہیں سکتا ہے، سجدہ کرنا اس کے لیے بہت بھاری اور مشکل ہے، تو اس صورت میں گنجائش نکلتی ہے کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھنے کی۔ 10 منٹ کی نماز ہوتی ہے، 5 منٹ کی نماز ہوتی ہے، اس میں لوگ اتنے زیادہ نخرے دکھاتے ہیں۔ ہاسپٹل چلے جائیں، ڈاکٹر کے انتظار میں گھنٹے کھڑے ہونے تیار ہیں، کیس کے لیے کورٹ چلے جائیں، وہاں کھڑے ہونے تیار ہیں، کسی سے نماز کے بعد چلتے پھرتے بات کرتے ہوئے آدھا گھنٹہ کھڑے ہونے کا اتفاق ہو جائے، کسی سے پیسہ وصول کرنا ہو، کوئی مجبوری آ جائے،
یا بس کا انتظار کرنا ہو، کوئی بھی ایسی بات پیش آ جائے تو آدمی ایسا نہیں ہے کہ 5-10 منٹ بھی نہیں کھڑے ہو پاتا ہے، 1 منٹ بھی کھڑے نہیں ہو پاتا ہے۔ قیام میں جتنی دیر آپ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ پڑھنے میں کتنی دیر لگی، اتنی دیر بھی آپ کھڑے ہو سکتے ہیں تو آپ کو کھڑنا ضروری ہے۔ لوگ بلا وجہ کہ اس میں رعایت اور گنجائش پیدا کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ دین مشکل نہیں ہے۔ بھئی اتنی دیر کھڑے ہونا آپ کو کیا مشکل ہے؟ اتنا بھی تو آسان نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں، جتنا اسے آسان بنانا سمجھ رہے ہیں اتنا بھی تو آسان نہیں ہے، یہ تو آپ کے گھر کا نہیں ہے جتنا آسان اسے نوالا بنا کے یا گلگلا بنا کے گلاب جامن بنا کے نگلنا چاہ رہے ہیں۔ تو بیٹھ کے نماز پڑھنے کی گنجائش بہت بات کی ہے۔ اس سے پہلے جو ہم سے اللہ نے استطاعت دی ہے، سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ اے اللہ مجھے ایسی بیماری سے بچا لے کہ میں تیرے زمین پہ سجدہ کرنے سے محروم ہو جاؤں، ایسی بیماری سے بچا لے۔ کتنی بڑی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سجدہ مسنونہ سے محروم کر رہا ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان اکابر کی آنکھوں کی علاج کے لیے جب کہا گیا کہ علاج ہو جائے گا، بس یہ ہے کہ چند دن آپ مسنون سجدے سے محروم رہیں گے، بیٹھ کے اشارے سے سجدہ کرنا ہوگا، تو ہمیں زندگی بھر بینائی کے بغیر اندھا بن کے جینا گوارا ہے، لیکن مسنون سجدہ ہم سے چلا جائے، ہم اس سے محروم ہو جائیں، ہمیں یہ گوارا نہیں ہے۔ اس لیے بیٹھ کے نماز پڑھنے کے سلسلے میں جس کا جو عذر ہو، یہ تو مطلق مسئلہ سنا دیا گیا ہے، باقی جس کو جو عذر ہو وہ براہ راست مفتی صاحب سے، کسی بھی عالم دین سے معلوم کر کے کہ میرا یہ عذر ہے، میری یہ حالت ہے، پوری سنا کر اس کے بعد وہاں سے اجازت لے، چونکہ آپ کی زندگی کی نماز، 5 ٹائم کی نماز، 6 وقت کی نماز وتر کے ساتھ بہت اہم مسئلہ ہے، آخرت کا سب سے پہلا مسئلہ ہے۔ تو اس میں مطلق مسائل کو سن کر یا یوٹیوب پر کوئی مطلق باتیں سن کر فیصلہ لینے کے بجائے اپنی ذات کو براہ راست کسی مفتی صاحب کے سامنے پیش کر کے اپنے احوال سنا کے پھر گنجائش لینے کی کوشش کریں۔ باقی معلومات کے لیے تو بھرمار ہے، ہر کوئی مسئلہ بتانے کے لیے تیار ہے، اس لیے بیٹھ کے نماز پڑھنے کے سلسلے میں احتیاط کرنی چاہیے، خاص طور سے کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھنے کے سلسلے میں، اور فرض نماز میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔